السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Last week we did the introductory session on Surah Al-Kahf, why we should be going into the details and explanation of Surah Al-Kahf. What are the reminders and recommendations from Prophet sallallahu alaihi wasallam related to Surah Al-Kahf? 4 طرح کے ٹرائلز ہماری لائف میں ہوتے ہیں. مینلی Surah Al-Kahf جو ہے that is providing us solutions for these 4 kind of trials. It's the trial of faith, trial of wealth, trial of knowledge and also power. اور اگر آپ کو یہ 4 ٹرائلز 4 چیلنجز سے ڈیل کرنا آ جائے اپنی پرسنل لائف میں، ایک جو بہت امپورٹنٹ بینیفٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو دجال کا ایک فتنہ ہے اس کے لیے ہماری پریپریشن ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ the narrations of the Prophet sallallahu alaihi wasallam also tell us that there is going to be a small group among the believers who are going to withstand that fitna, اور لارج میجورٹی اس کو نہیں withstand کر سکے گی. تو اسی لیے ہم نے اس چیز کے بارے میں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں اپلائی بھی کریں. So let's start with the verses. آج ہم کچھ انیشیل ورسز کریں گے اور تھوڑا سا بیسک انڈرسٹینڈنگ لیں گے. جتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ وین وی ول بی ڈوئنگ اور کورنگ دا اسٹوریز، جب ہم اسٹوریز کور کریں گے سورہ الکہف کی تو یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ اٹ ٹو یور سیلف. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ ورسز نازل ہوئے تھے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے بیکاز دین وی ہیو ٹو ٹیک اپ دیٹ ماڈل اینڈ دین اپلائی اٹ ان آور لائف. کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائمز میں یہ چیلنجز تھے، یہ کچھ ہو رہا تھا، اور کس وجہ سے یہ ورسز آئے، کیا اس سے ہیلپ ملتی ہے، اور ہاؤ از اٹ ریلیٹیبل ٹو مائی لائف. اگر آپ یہ نہیں کر سکیں گے تو آپ سوچیں کہ قرآن آپ کے لیے وہ ایلیمنٹ نہیں لے کر آئے گا. آپ کو پھر قرآن کی کلاس میں مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جی مجھے اس میں سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پورے اسٹرکچر کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائمز میں تھا اپنی لائف سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے، اور یہ ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا فرسٹ ورس. آپ میں سے کتنے لوگوں کو سورہ الکہف یاد ہے؟ چلیں آپ کو میں یہ ٹارگٹ تو دے سکتی ہوں نا کہ آپ لوگ فرسٹ 10 ورسز ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ڈیلی پڑھیں. ویسے تو ہر فرائیڈے کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. زیادہ تر ہمارے ینگسٹرز کے ساتھ یہ چیلنج آتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہوتی ہے when you were 7, 8, 9 years old. اس کے بعد you had been overly busy in your studies. کبھی کبھار قرآن پڑھا ہوتا ہے یا کبھی کھولا ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت سی باتیں بھول چکی ہیں. تو آج کل ہماری لائف بہت ایزی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس آن لائن ریسورسز اتنے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو کھولیں اور ساتھ کہیں سے بھی آپ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ سننا شروع کر دیں. یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی. اور اگر آپ ورس بائی ورس جانا چاہتے ہیں تو quran.com پہ جائیں، اوپن سورہ الکہف فرام دیئر، اور جب آپ اس کا آڈیو کو کلک کریں گے تو وہ ایک ایک ورڈ کو آپ کو صحیح طرح سے اس کی پروننسیشن بھی سکھائے گا. تو وہاں سے آپ کو پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ یو کین لرن اٹ ایز ویل. اسی طرح ہمارے پاس ایپ ہے بہت مشہور جو لوگ یوز کرتے ہیں. ون آف اے ویری افیکٹو ایپ از اسلام 360، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. So verse number 1, Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. All praises to Allah who has sent down upon his servant the book and has not made therein any deviance. Now there are few important points or few key points to understand in the opening verse of Surah Al-Kahf. کیا کیا آپ نے سمجھنا ہے؟ الحمدللہ کو سمجھنا ہے، عبد کو سمجھنا ہے، الکتاب کو سمجھنا ہے، اور عوجہ. اگر آپ کو یہ ورڈ سمجھ آ گئے
تو یہ والا جو فرسٹ اوپننگ ورس ہے اٹ ول بی لائک واو. آپ جب پڑھیں گے تو اتنا امپیکٹفل ہوگا آپ کے لیے, آپ کو فیلنگ آئے گی کہ اچھا میں کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام کرنے والی ہوں, اور جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا مقصد کیا ہے, وہ مجھے کیا فائدہ دے رہا ہے. سو دس از گوئنگ ٹو شو اس دا کنیکشن آف این عبد ود دا بک. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے, ہاؤ وی کین گیٹ دا بیسٹ فرام قرآن. تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ الحمدللہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہو, جو کہ بہت سے لوگوں کا یہ چیلنج ہوتا ہے, اینڈ یو نو سم ٹائمز وی آر افریڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس چیلنج, کہ آئی ڈونٹ فیل ویل کنیکٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ. مجھے لگتا ہے اللہ میری دعا نہیں سنتا, مجھے لگتا ہے کہ میرا وہ ایک ریپو نہیں ہوتا. سم ٹائمز وین آئی لک ایٹ سم ریلیجیس فرینڈس اینڈ دا وے دے ٹاک اباؤٹ اللہ, دا وے دے ٹاک اباؤٹ دین اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن, آئی فیل لاسٹ. I don't know what to do. اور sometimes I even feel distant. میرا دل چاہتا ہے جہاں پر لوگ اس قسم کی ڈسکشن کر رہے ہو, بات چیت کر رہے ہو, میں وہاں سے دور ہو جاؤں. And then you're also guilt loaded کہ کیوں مجھے ایسا ہوتا ہے, کیا میں اچھی مسلمان نہیں ہوں, کیا میں اچھی انسان نہیں ہوں, where is the problem. So یہاں پر جو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے that is ہمارا کنیکشن نہیں ہوتا. We do not understand اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج کل سوشل میڈیا پہ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادہ ویل کنیکٹڈ ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ اگر کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو بھی فالو کرتے ہیں تو آپ اس کی ساری باتوں کو سمجھتے ہیں, اس کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کیسے کام کرتا ہے یا کرتی ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ سم ٹائم ایون وین یو اسپیکنگ اور ڈوئنگ سم تھنگ تو آپ بالکل اسی شخص کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں بیکاز آف دا کنیکشن. سو الحمدللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک یہ ہے گیٹنگ ٹو نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وین ایور یو فیل لاسٹ, وین ایور یو فیل کہ مجھے لگتا ہے اللہ میری بات نہیں سن رہا, مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے, I feel like maybe I can never reach up to that point کہ جہاں پر اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا, تو بہت سمپل سا سولوشن ہے, get to know him. And get to know him through all the authentic sources that he has talked about. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارا جو ایک لنک ہے with اللہ سبحانہ وتعالیٰ that is قرآن. دوسرا کیا ہے؟ عبد بننا پڑے گا. عبد کون ہوتا ہے؟ This is a word which is used in Arabic for slave. So what's the difference between slave and servant? فرق ہے کوئی؟ ہو گئے یا بائی آکوپیشنل کوئی ہیلپ ہو گئی سسٹم. سلیو میں وہ پورا ہی خرید لیا جاتا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا, کہ وہ کہیں جا ہی نہیں سکتے, پیچھے نہیں جا سکتے, پراپرلی وہیں پر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے ڈفرینس بتایا ہے کہ جو سلیو ہوتا ہے اس کو خرید لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہیں نہیں جا سکتا اور اس کو وہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں. جو سرونٹ ہوتا ہے نا, آج کل وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, میمز بھی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے وہ فنی سے کلپس بھی ہوتے ہیں کہ سرونٹ آ کے وہ آتی ہے کام والی اور کہتی ہے باجی جی کتنے لوگ ہو, کیڑے کام کرنے پائیں گے, اینڈ شی از گوئنگ ٹو ڈیفائن کہ میں نے کتنے پیسے لینے ہیں, اینڈ اف اٹ ڈزنٹ سوٹ ہر شی از گونا لیو. آپ کئی دفعہ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کی امی اتنی پریشان ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ بس آج ان کا کوئی ہارٹ اٹیک ہی ان کو ہو چکا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی کام والی کام چھوڑ کے جا چکی, اور اس دن آپ کو باتیں سننے کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب تم نے خود اپنا کمرہ صاف کرنا ہے, مجھ سے نہ ایکسپیکٹ کرنا, ایک میں ہی کام والی بن کے رہ گئی ہوں اس گھر میں. وائی دس ہیپن؟ بیکاز سرونٹ ہیز اپنی اس کی سے ہے, اس کا دل چاہے گا تو کام کرے گا, اس کا نہیں دل چاہے گا وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. تو یہاں سے یہ کانسیپٹ سمجھیں عبد کا. when we say I am a Muslim, I am a believer, تو it's not like کہ میں بات بات پہ یہ کہوں اللہ تعالیٰ اگر میری مرضی کے کام ہوں گے نا, اسلام ویسا ہوگا نا which is according to my paradigm, جیسا میرا دل چاہتا ہے, جیسا میں سمجھتی ہوں, تو پھر میں نے مسلمان بننا ہے. Then I'm going to come to a Quran class, then I'm going to listen to a certain scholar and speaker, then I will pray. If I get all the things that I demand,
تو پھر ہم سرونٹ بننا چاہ رہے ہیں، تو جو سرونٹ ہوگا اس کو قرآن سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ بن جائیں گے عبد، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گڈ اور بیڈ، تھک اور تھن، وٹ ایور ہیپنز، آئی ایم یور سرونٹ، آئی ایم یور سلیو، آئی ایم ود یو، آئی ول ڈو وٹ ایور یو ٹیل می ٹو ڈو. مجھے کئی چیزیں بڑی مشکل لگیں گی، سلیو کو کئی چیزیں مشکل لگتی ہیں، نہیں دل چاہتا، لیکن وہ کرتا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. جب ایک انسان اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو میں نے ایز اٹ از پورا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو وہ باتیں صحیح سمجھ آتی ہیں، پھر آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یہ میسج دے دیتے ہیں، یہ فیلنگ دے دیتے ہیں کہ میرے مرضی کی بات ہوگی تو میں نے سننا ہے، میری مرضی کی بات نہیں ہوگی تو میں نے نہیں سننا، تو پھر کیا ہوگا، پھر پرابلمز آئیں گی. تو عبد بننا ہے، سبمٹنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تھرڈ کیا ہے، ہمیں اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا ہے. whenever you feel کہ اچھا الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ دس اپرچونٹی کہ یہاں پہ قرآن کلاس ہے، اس کو میں نے پڑھنا ہے، اس سے میں نے سیکھنا ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کام کرنا ہوگا. سو ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے اور ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا چاہیے. اف یو کیپ کمنگ ٹو اے قرآن کلاس اینڈ یو کیپ لیونگ ود دا ڈاؤٹس، تو پھر کیا ہوگا، وہ چیز آپ کے اندر گرو کرے گی. جیسے آپ کے پاس کوئی بھی فوڈ پروڈکٹ ہے اور وہ فریج میں پڑی ہے اور اس کو فنگس لگ گئی ہے اینڈ یو لیو اٹ اوور دیئر، پھر کیا ہوگا، خالی فنگس وہیں تک نہیں رہے گی، وہ ساتھ پڑی ہوئی چیزوں کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دے گی. تو ڈاؤٹس ہمیں اس طرح سے کھا جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو کلیئر کرنا ہے. سو جیسے میں نے کہا کہ وی اسٹارٹ ود الحمدللہ، وی سے آل پریز از ٹو اللہ. ہمیں یہاں پر ایک ایٹیکیٹ، ایک مینر بتایا جا رہا ہے، اور وہ ایٹیکیٹ اور مینر کیا ہے، حمد، مدح اینڈ تعریف. جینون ہونی چاہیے، آؤٹ آف لو ہونی چاہیے، آؤٹ آف رسپیکٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کلاس روم انوائرمنٹ میں ٹیچر کی اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے. وی آر ناٹ جینون یوزلی، دیر از نو سارٹ آف اٹیچمنٹ ٹورڈز اے ٹیچر، نو رسپیکٹ. ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نمبر لگوانے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گھر میں اکثر اوقات ہم پیرنٹس کی بھی جب تعریف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، آپ کب کہتے ہیں او مام ڈیڈ آئی لو یو، یو آر گریٹ، جب وہ آپ کو لیٹسٹ فون لے دیتے ہیں، جب آپ کی مرضی کے کام کر دیتے ہیں. جس دن انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں بیٹا یہ 2 گیدرنگز ہیں، ان پہ تم نہیں جا سکتی، تمہیں پاکٹ منی نہیں اس مہینے مل سکتی، تمہارا فون اگر پرانا ہے 2 سال 4 سال پرانا، نیا فون نہیں ابھی آ سکتا، تو ہم کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، our parents are illogical, our parents suffocate us. Just in the morning when I was coming over here, one of the mothers shared with me that my son, who is in adolescent period, she said that he is having a weird behavior where he goes in his room and he locks his room. تو انہوں نے کیا کیا کہ بچہ جب گیا ہوا تھا اسکول میں تو انہوں نے وہ کنڈی اتار دی کہ نہ کنڈی ہوگی نہ بچہ اندر سے لاک کرے گا، بیکاز ڈے ٹائم میں کیا ضرورت ہے لاک کرنے کی. And guess what the son did when he came back? انہوں نے صحیح کہا کہ he complained to parents about the freedom. لیکن اس نے کیا کیا، the mother was busy doing something else. اس نے گھر میں جتنی کلوزٹس تھیں، اس کی جتنی لاکس تھے، ان سب کو توڑ دیا. پہلے غلط کام کرنا، پھر جب غلط کام پہ کچھ کہا جائے تو اس کے لیے ایسا ریئیکٹ کرنا. تو الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اللہ کی تعریف تب نہیں کرتے جب میری دعا قبول ہو جائے، everything is going right in my life. ہم genuinely اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ is great, اللہ بہت مہربان ہے. If even something is going wrong in my life, there has to be some connection, some goodness ہے somewhere. کوئی فائدہ ہوگا مجھے اس سے، اور وہ آؤٹ آف لو اور آؤٹ آف رسپیکٹ ہوتی ہے. سو اللہ کو ہم سب سے زیادہ کیوں پریز کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ has given us قرآن. سب سے بڑی تعریف اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی گائیڈنس دی ہے. آپ دیکھیں ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں اور اگر ہمیں پراپر پن لوکیشن مل جائے یا ہمیں کوئی گائیڈنگ میپ مل جائے یا ہمیں کوئی ڈائریکشنز دے دے، وی آر سو ہیپی، سو پلیز. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی تعریف اس لیے ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں بنانے کے بعد، کریٹ کرنے کے بعد لاسٹ نہیں چھوڑا، ہٹ اینڈ ٹرائل پہ نہیں کیا. ہم جو مرضی کرتے رہے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں، ایسے کرنا تھا، اور اب جو مرضی بولتے رہو، چلو جی جاؤ جہنم میں.
نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپن بک ٹیسٹ دے دیا, ہر چیز ایکسپلین کر دی, ایکسپلسٹ قسم کی ڈیٹیلز دے دی. پرابلم ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے, ایکسیپشنل کیسز دے دیے, ٹھیک ہے, رول ماڈلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دی, ہر چیز بتا دی. اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آل وی ہیو ٹو ڈو از پٹ اٹ انٹو پریکٹس, بس. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے چیلنج یہ ہے, ہم سوچتے بہت زیادہ ہیں, پریکٹس کم کرتے ہیں. دیٹ از وائی لاٹ آف پیپل ہیو دس پرابلم. وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اوور ویلمڈ بائی نیگیٹو تھاٹس. مجھے اتنی بری بری تھاٹس آتی ہیں, سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں, پیسمسٹک تھاٹس آتی ہیں, نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, رینڈم تھاٹس آتی ہیں, اینڈ آئی ہیو نو کنٹرول اوور دیٹ. اس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, مجھ سے سویا نہیں جا رہا, مجھ سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر آپ سورہ الکہف پڑھتے ہوئے شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, یو گیٹ ٹو نو ہم اینڈ یو آر لائک, اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے, آئی ہیو سولوشنز فرام دیئر. اف آئی میک مائی کنیکشن اسٹرانگ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, مجھے اور بھی بہت کچھ پتا چلے گا. پھر عبد کیا ہے, یہ کس کو دیا گیا تھا قرآن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہتے تھے. دیٹ از وائی وین وی لک ایٹ ہز لائف, it was the true reflection of what was in Quran. ان کی لائف ٹرانسپیرنٹ ہے, چاہے آپ ان کو گھر میں دیکھ لیں یا ان کو کہیں ورک پلیس پہ دیکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ کمرے میں تو لڑائی ہو رہی ہے اور جب کوئی مہمان ہے تو ان کے سامنے ہم بیسٹ کڈز بن کر کھڑے ہو گئے اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یو ہیو جیم آف کڈز, اور ہمارا دل دھڑک رہا ہے کہ ابھی امی یا ابو نے کچھ بول دیا ان کے سامنے, تو پھر کیا ہوگا؟ So Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was عبد, اور اللہ تعالیٰ عبد کہہ کر آنر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کو نہیں توڑتے, عبد بن کے رہتے ہیں. آپ کا اللہ سے کنیکشن ہی تب اسٹرانگ ہوگا جب آپ ریبیل نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں رکھا, اسلام میں ایسے کیوں ہے, why this, why not this. Even in my personal life, when I was a student and I used to question like that, I never got the answers. In fact, even if somebody presented me the answers, I was always frustrated. It was only when I also decided, when one fine day I went to a Quran class and I just made this dua, Allah Ta'ala, please help me understand Quran as you have revealed it. جیسے آپ نے نازل کیا, مجھے بس ویسے قرآن پڑھنا ہے اور ویسے سمجھنا ہے, مجھے اپنے پیراڈائم اپنے مائنڈ سیٹ سے نہیں سمجھنا. اور پھر تیسری بات کی گئی, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, ایوج نہیں ہے, کروکیڈ پیراڈائم کوئی نہیں ہے. دیر از نو کروکیڈنیس ان ورڈس, موسٹ اپروپریٹ ورڈ. اب ہماری پرابلم کیا ہے, ہمیں عربک ہی نہیں آتی. جب آپ کو عربک نہیں آئے گی تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس کی جگہ اور کون کون سی ووکیبلری تھی جو یوز ہو سکتی تھی, لیکن نہیں, وہ نہیں یوز کی گئی, یہ یوز کیا گیا. اسی طرح ناٹ ان دا میننگ, اٹ از ناٹ ڈسٹارٹیڈ ان اینی وے. اور آپ کو پتہ ہے ڈسٹارشنز کہاں سے آتی ہیں, یعنی ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم نہیں اس طرح سوچ رہے ہوتے. ہمیں کئی دفعہ اسکالرس کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, لرنڈ لوگوں کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, کیونکہ پرابلم یہاں ہے. یہ ٹرم آپ نے سنی ہے, کوگنیٹو ڈسٹورشنز, یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ان کے بارے میں. واٹ آر کوگنیٹو ڈسٹورشنز؟ کوگنیٹو ڈسٹورشنز یہ ہوتی ہیں ہمارا تھاٹ پروسیس کیسا ہے. دے کوڈ بی 10 people sitting in a room and same thing is described to them, but they perceive it differently and they give different consequences. اب وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمارا تھاٹ پروسیس, جیسے ہماری سرکٹنگ کیسے ہوئی ہوئی ہے, اس سرکٹنگ کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ طرح سے بیہیو کرتے ہیں. اب یہ بہت ساری کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, میں آپ کو کچھ کی اگزامپل دے دیتی ہوں. جیسے آل اور نن تھنکنگ ہے. آل اور نن تھنکنگ کیا ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں سے تب محبت ہے جب وہ مجھے لیٹسٹ فون لے کے دیں گے, میرے کمرے میں نیا اے سی ہوگا, مجھے گاڑی بھی لے دیں گے, جو میں چاہوں وہ کریں گے, مجھے کہیں روکیں گے نہیں, مجھے بلائنڈلی ٹرسٹ کریں گے. آل اور نن. اگر ان میں سے انہوں نے ایک چیز پہ بھی کہہ دیا بیٹا کیوں, یو ناٹ گڈ پیرنٹس. آل اور نن تھنکنگ ایسی ہوتی ہے. اگر میری لائف میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوگا تو تب تو میں نے اسلام کو اچھا سمجھنا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے. اگر اچھا نہیں ہو رہا تو میں نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے. تو اگر ہمارے آل اور نن پیٹرن ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وی آر آلویز ٹربلڈ, وی آر انٹو پرفیکشنزم. ہم ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کنڈیشن لگاتے ہیں لوگوں کے لیے.
ہم بہت ریجڈ طریقے سے سچویشنز کو دیکھتے ہیں. دیر از نو فلیکسیبلٹی ان اس. اچھا بلیمنگ بہت ہوتی ہے. دس از اے کوگنیٹو ڈسٹورشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا غصے کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ اگر ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دس از جینیٹک، بیکاز میرے دادا کو اور میرے فادر کو اور میری مدر کو اور میرے چاچا تایا خالہ پھپھو سب کو غصہ آتا ہے جینز میں ہمارے. اور دوسرا ہم کہتے ہیں دس از بیکاز دوسرے شخص نے مجھے غصہ دلایا. دیکھو میں تو بہت آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اب اگر آ کے کوئی ایسی بات کرے گا تو غصہ تو آئے گا نا. اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ کہی جاتی ہے کہ دیٹ مینس یو ہیو یور ریموٹ کنٹرول. یور ریموٹ کنٹرول از ان ادر پرسنز ہینڈ. تو ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں اس کی وجہ سے. جیسے جو اسٹوڈنٹس پڑھائی اتنی ریگولر نہیں کرتے اور جب وہ ایگزام دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پیپر مشکل تھا، آؤٹ آف جی یہ میں پڑھایا ہی نہیں تھا اور یہ جی ٹیچر نے ایگزام میں دے دیا. تو وی بلیم ادر پیپل. ہم اگر گھر سے لیٹ نکلتے ہیں تو ہم لیٹ پہنچتے ہیں، پھر ہم کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ ٹریفک بہت زیادہ تھی. تو ہماری یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے when we love to blame other people and we ourselves are not ready to do anything. اسی طرح ایک اور کوگنیٹو ڈسٹورشن یہ ہے اوور جنرلائزیشن. اوور جنرلائزیشن یہ ہوتی ہے یعنی آپ کی لائف میں ایک ایکچوئل سچویشن کوئی ہوئی جو فیکٹ تھا، لیکن اب آپ نے اس کو اسٹریچ کر کے ہر جگہ پہ لگا دیا. مثلا آپ نے کہیں باہر جانے کے لیے اپنے پیرنٹس سے پرمیشن مانگی اور آپ کے پیرنٹس نے کہا نہیں بیٹا آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے آپ کو پرمیشن نہیں دی، انہوں نے کہا کہ سوری یو کین ناٹ گو. آپ کو بڑا دکھ لگا، غصہ آیا. اچھا اس کے بعد انہوں نے آپ کو بہت جگہوں پہ جانے دیا، لیکن سم ون کیم ان یور فیملی اینڈ سم ون آسکڈ کہ کیسا چل رہا ہے پیرنٹس کے ساتھ. تو ہم کیا کرتے ہیں اس فیکٹ کو اٹھاتے ہیں اور اوور جنرلائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے پیرنٹس مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے. جیسے میرے پاس جب ینگسٹرز آتے ہیں مجھے کہتے ہیں میرے پیرنٹ بہت اسٹرکٹ ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیٹسٹ فون پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم پیزا کھا کے آئے ہیں اور بڑے اچھے سیٹ اپ میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور میں پھر پوچھتی ہوں کیا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک دن کوئی فرینڈس کی پارٹی تھی یا کچھ ایونٹ تھا، دے ڈنٹ لیٹ می گو. لیکن اگر پیرنٹ وہاں موجود ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اسے ہر دفعہ پرمیشن دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمیں پینلٹی کے لیے اس سے یہ چیز روکنی پڑی بیکاز اس نے یہ پرابلمس کریٹ کی تھی. سمجھ رہے؟ ہم فرینڈس کے ساتھ بھی یہ اوور جنرلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایک فرینڈ نے ایک دفعہ ہماری ہیلپ نہ کی ہو، اس کو ہم ہر دفعہ بتاتے رہتے ہیں تم کبھی ہیلپ نہیں کرتی. اینڈ وی گیو گلٹ ٹو پیپل. تو کوگنیٹو ڈسٹورشن از اے کانسیپٹ. CBT میں اس کو بہت یوز کیا جاتا ہے. ہمیں اپنی کوگنیٹو ڈسٹورشنز پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم کیا کریں، اپنے آپ کو سیٹل کریں. یہ ایک اور بھی کوگنیٹو ڈسٹورشن جیسے ایموشنل ریزننگ. ہم کہتے ہیں if I am feeling bad, if my emotion is telling me something, then this must be something that needs to be addressed. مجھے اگر غصہ آ رہا ہے تو دوسرا شخص ہے برا، میرا موڈ خراب ہو رہا ہے تو سارے لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں.